السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جلدی سے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اکتوبر سن 732 میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا۔ شاید آپ میں سے کم ہی لوگ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، لیکن ایک بدترین شخص نے تاریخ کے اس واقعے کو اچھے طریقے سے یاد رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے اس واقعے کے مرکزی کردار چارلس مارٹل کا نام کہاں لکھا تھا؟ وہ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ وہی چارلس مارٹل ہے جسے تاریخ چارلس دا ہیمر یعنی چارلس ہتھوڑا بھی کہتی ہے۔ وہی چارلس مارٹل جو اپنے باپ پیپن کی اپنی نوکرانی کے ساتھ ایک ناجائز اولاد تھا، اور وہی چارلس مارٹل جس نے وقت کی سب سے بڑی ملٹری پاور یعنی مسلمانوں کو ناقابل شکست 20 سال گزارنے کے بعد فرانس کے جنگل میں ہرا دیا تھا اور اموی جنرل عبد الرحمن الغوفیکی کو مار دیا تھا۔ وہی چارلس مارٹل جس کی وجہ سے فرانس اور جرمنی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن یہ لڑائی طاقت کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی ایکچولی صبر کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کا نام تھا بیٹل آف ٹورس۔ چارلس مارٹل مسلم آرمی سے آدھی تعداد کے ساتھ جنگل میں تھا اور صبر سے انتظار کر رہا تھا کہ مسلمان جنگل میں آ کر لڑیں تاکہ مارٹل کو درختوں میں چھپنے کا فائدہ مل سکے، اور مسلمان جنگل سے باہر انتظار کر رہے تھے کہ مارٹل باہر آ کر ہم سے لڑے تاکہ ہم اپنی تعداد اور طاقت سے اسے ہرائیں۔ لیکن بالآخر 7 دن بعد مسلمانوں کا صبر جواب دے گیا اور وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یورپ کے گھنے جنگلات جدھر آرمی کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور مجھے جرمن مورخ ہینس ڈیلبرگ کے الفاظ یاد ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں بیٹل آف ٹورس سے زیادہ اہم اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ اس دن اگر چارلس مارٹل ہار جاتا تو آج نہ کوئی ہولی رومن امپائر ہوتی، نہ پوپ رہتا، اور نہ ہی عیسائیت، کیونکہ پھر اس وقت مسلمانوں کو پورے یورپ پر قبضہ کرنے سے روکنے والی کوئی آرمی اس دنیا میں نہیں تھی۔ انفیکٹ یہ وہ واحد لڑائی تھی جس کے بارے میں ایڈولف ہٹلر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمان وہ لڑائی جیت جاتے تو آج یہ دنیا ایک مسلمان دنیا ہوتی، کیونکہ مسلمان ایک دین لے کر آ رہے تھے، ایک ایسا دین جو جرمن مزاج کے ساتھ پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے اور جرمنز کے لیے عیسائیت سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ابھی یہ نہیں بتایا کہ چارلس مارٹل کا نام کس نے یاد رکھا ہوا تھا۔ 3 سال پہلے نیوزی لینڈ کے ایک شخص نے 74 صفحوں کا ایک مینیفیسٹو لکھا تھا، دا گریٹ ریپلیسمنٹ، اور اس نے یہ مینیفیسٹو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سمیت 30 میڈیا ہاؤسز کو ای میل کیا تھا، اور ای میل کے بعد اس شخص نے نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ کی ایک مسجد میں داخل ہو کر 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا، اور اس قتل عام کرنے والی بندوق کی نلی پر اس زندیق نے چارلس مارٹل کا نام لکھا ہوا تھا، وہی چارلس مارٹل جس نے مسلمانوں کو شاید سب سے گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ اس دنیا میں کوئی بھی بڑا واقعہ رینڈملی نہیں ہو رہا، یا تو وہ ماضی کے کسی بڑے واقعے سے جڑا ہوا ہے، یا پھر مستقبل کے کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔